اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، شمع لرننگ اکیڈمی میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے پاکستان کی معیشت۔ پاکستان کی معیشت میں تجارت، زراعت، صارف، درآمدات، برآمدات، زر مبادلہ، کرنسی وغیرہ شامل ہوتی ہے۔ انسان کے درمیان ہمیشہ سے چیزوں کا تبادلہ رہا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ تبادلہ چیز کے بدلے چیز کی صورت میں ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں پیسے نہیں ہوتے تھے تو لوگ اپنی ضروریات زندگی کو پوری کرنے کے لیے چیزوں کے بدلے میں چیزیں خریدتے تھے اور فروخت کرتے تھے۔ پیسوں کے ایجاد کے بعد پیسوں کے عوض چیزیں اور خدمات خریدی اور بیچی جانے لگیں۔ اشیاء اور خدمات کی اس خرید و فروخت کو تجارت یعنی کہ ٹریڈ کہتے ہیں۔ تجارت صرف اشیاء کی خرید و فروخت کو ہی نہیں بلکہ خدمات کی خرید و فروخت کو بھی تجارت کہتے ہیں۔ جیسے کوئی ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہے تو وہ ایک خدمت انجام دے رہی ہوتی ہے، وہ کوئی اشیاء فروخت نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے جو مریضوں کا علاج کرتا ہے تو ڈاکٹر کوئی چیز فروخت نہیں کر رہا ہوتا ہے بلکہ وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ہماری تجارت میں شامل ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرتے ہیں تجارت کے بعد ہم آتے ہیں درآمدات اور برآمدات کی طرف۔ برآمدات وہ اشیاء ہوتی ہیں جو اپنے ملک میں چیزیں اتنی کافی ہوں کہ وہ اپنے ملک کے لیے کافی ہو، جو اضافی جو زائد چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی دوسرے ملک کو فروخت کرنا برآمدات کہلاتا ہے۔ ایسی اشیاء جو اپنے ملک کے لیے کافی ہو اور جو زائد چیزیں ہیں، جو اضافی چیزیں ہیں، وہ کسی دوسرے ملک کو بیچنا برآمدات کہلاتا ہے۔ جبکہ درآمدات کسی ملک سے چیزیں خریدنا، ایسی اشیاء خریدنا جو کسی ملک میں دستیاب نہ ہو اور ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک سے چیزیں خریدنا درآمدات کہلاتی ہیں۔ پاکستان کی برآمدات کی بات کریں تو پاکستان کی برآمدات صرف 28% ہے۔ پاکستان کی برآمدات صرف 28% ہے جبکہ پاکستان کی درآمدات 70% ہے۔ مطلب دیکھیں، پاکستان کی جو برآمدات ہے، جو دوسرے ملکوں کو اشیاء فروخت کرتا ہے، وہ صرف 28% ہیں، جبکہ دوسرے ملکوں سے پاکستان 70% چیزیں خریدتا ہے۔ تو ہمیشہ وہ ملک فائدے میں ہوتا ہے جس کی برآمدات زیادہ ہوتی ہیں اور درآمدات کم ہوتی ہیں، اور وہ ملک خسارے میں ہوتا ہے جس کی درآمدات زیادہ ہوں اور برآمدات کم ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں تجارت کے فائدے۔ تجارت کرنے سے کسی ملک کو کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تجارت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ تجارت کے ذریعے کسی چیز کی زائد مقدار یعنی کہ اضافی جو مقدار ہے دوسرے ممالک کو بیچ کر زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ زر مبادلہ وہ رقم ہوتی ہے جو کوئی ملک اپنی برآمدات کو دوسرے ملکوں میں بیچ کر جو پیسے کماتا ہے وہ زر مبادلہ کہلاتا ہے۔ تو تجارت کے ذریعے اضافی چیزوں کو دوسرے ملکوں میں بیچ کر زر مبادلہ کمایا جاتا ہے، اور زر مبادلہ کو ہمیشہ ملک کے ترقیاتی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تجارت کا ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ تجارت کے نتیجے میں ہم دوسرے ممالک میں موجود قدرتی اور انسانی وسائل سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے سعودی عرب، عراق اور ایران اور عراق میں تیل کی پیداوار زیادہ ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں پٹسن کی پیداوار زیادہ ہے۔ اسی طرح پاکستان میں کپاس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔
تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تجارت کے نتیجے میں معیاری اشیاء کی پیداوار ممکن ہوتی ہے، کیونکہ ہر ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے ممالک کو اشیاء فروخت کریں۔ اگر اشیاء غیر معیاری ہوں گی، مطلب وہ چیزیں اچھی نہیں ہوں گی، تو دوسرے ممالک انہیں نہیں خریدیں گے۔ اب چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے ممالک ایسی اشیاء خریدی جا سکتی ہیں جو کسی ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے ضروری ہوں، جیسے جہاز، مشینیں، جنگی ساز و سامان وغیرہ۔ اور پانچواں فائدہ ہے دوسرے ممالک سے تعلقات استوار کرنے میں مدد ملتی ہے، مطلب تجارت کے ذریعے جو ہے ہم دوسرے ممالک سے اپنے تعلقات مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کی اہم درآمدات جو ہیں اس میں کپاس، اس سے بنی ہوئی مصنوعات، چاول، پھل، سبزیاں، ٹیکسٹائل کی مصنوعات، قالین، چمڑے کی مصنوعات، کھیلوں کا سامان، کیمیائی کھاد اور سیمنٹ وغیرہ ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پاکستان دوسرے ملکوں کو بیچتا ہے، اور یہ صرف 28% ہے۔ جبکہ پاکستان کی درآمدات میں کھانے کا تیل، پیٹرولیم اور اس سے بنی مصنوعات، مشینری، پلاسٹک، گاڑیاں، ٹرانسپورٹ سے متعلق سامان، ہوائی جہاز، دوائی، لوہا، اسٹیل اور چائے پتی وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان دوسرے ملکوں سے خریدتا ہے اور اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں زراعت کی۔ تو زراعت کہتے ہیں کھیتی باڑی کرنا۔ زراعت کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ زراعت خود کفالت کا اہم ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے کہ زراعت کے ذریعے ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکتے ہیں، ان کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زر مبادلہ کمانے کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ زراعت کے ذریعے ہم اپنی مصنوعات دوسرے ملکوں کو بیچ کر ہم زر مبادلہ کما سکتے ہیں، جو کہ ملک کے ترقیاتی کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ زراعت میں بین الاقوامی تعلقات کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے، صنعتوں کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے۔ زراعت سے کسان، ڈرائیور، کمپنی، شوگر ملز کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، ان کو روزگار ملتا ہے۔ اس کے بعد زراعت کے ذریعے مال مویشی کے لیے خوراک کا ذریعہ بنتا ہے، جس سے ہمیں گوشت، دودھ، دہی، گھی وغیرہ حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم کرنسی کی بات کرتے ہیں تو ہر ملک کی اپنی کرنسی ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پر دیکھیں آپ، پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ روپیہ ہے، امریکہ کی کرنسی ڈالر ہے، جاپان کی ین ہے، برطانیہ کی پاؤنڈ ہے، سعودی عرب کی ریال، چین کی یوان، بھارت کا روپیہ، بنگلہ دیش کا ٹکا، مختلف یورپی ممالک میں یورو اور سوئٹزرلینڈ کی کرنسی فرانک ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔ تو آخر میں میرے آپ لوگوں سے 2 سوالات ہیں جن کے جوابات آپ مجھے اپنی کمنٹس میں دیں گے۔ تو میرا سوال ہے، تجارت کے ذریعے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ تجارت کے ذریعے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ سوال نمبر 2 ہے، درآمدات اور برآمدات میں کیا فرق ہے؟ درآمدات اور برآمدات میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں سوالوں کا آپ لوگ جواب مجھے دیں گے اپنی کمنٹس میں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں۔